اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے، ان کے ساتھ جو ہونے والے دو ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ان دو کو ہی اللہ نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نبی رسول کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو پھر وہ اس کو معرفت دینا چاہتے ہیں، جو اسے وہ اپنا پتہ بتانا چاہتے ہیں، اسے پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ایمان والو جانو اس بات کو کہ میں متقین کے ساتھ ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے تو جو متقین نہیں ہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں، پتہ تو دونوں کو ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ ایمان والو جانو اس بات کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایک ہی کام کرنا، جب بھی تمہارا ساتھ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، حکمی ہو یا تعلیمی ہو، علمی ہو یا حبی ہو یا عملی ہو، جب بھی تمہارا ساتھ ہو، ایک جس کے ساتھ رکھنا ہے اللہ اور اللہ کا بندہ، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رکھا تو مشرک ہو جاؤ، اور اگر اس ساتھ کا اللہ نبی کا انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ۔ اور جس کا ساتھ اچھا ہے اس کا مقدر اچھا ہے، اور جس کا ساتھ گندا ہے اسے کیا بتانا کہ تو گندا ہے کہ نہیں گندا، اس کا ساتھ گندا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ بتا دیا جائے تیرا ساتھ گندا ہے۔ کوئی نصیب والا تھا جسے اللہ کا ساتھ ملا، اور وہ نصیب والا تھا جس نے اپنے اللہ کا ساتھ رکھا، باقی سارے ساتھوں کو چھوڑتا چلا گیا، اور جس کا ساتھ اس نے نہیں چھوڑا وہ تھا جس کا ساتھ اسے دینے والے نے، اللہ نبی نے خود دیا تھا، اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا تو اللہ جانتا تھا، اللہ کا بندہ جانتا تھا، اور جب ہم نے اپنے یار کو اپنے ساتھ رکھا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو اللہ نبی رسول کا ساتھ ملتا ہے تو آگے جا کر بھی یہی ساتھ نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اسے اللہ نبی رسول کا ساتھ ملا ہو، آخرت میں کوئی اور ساتھ بن جاتا ہو، یا آخرت میں اللہ نبی کا ساتھ ملا ہوا ہو، جنت میں کوئی اور ساتھ بن جاتا ہو۔ نہیں، ایسے ہرگز نہیں ہوا۔ علم میں بھی اللہ نے اور اللہ کے بندے نے ہمیں اپنا ساتھ دیا تھا، اور جب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ والے اور اللہ کے بندے والے ہو گئے تو ہمیں ان کا ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب انہوں نے ہمیں جدا نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھی بن گئے۔ اب ہم تو ان کے ساتھی بن گئے، ہمیں کون جدا کرے گا؟ یہ مومن ایمان والا ہے، ایک انہوں نے اللہ کا حکم ہمیشہ مانا ہے، اور ایک ہمیشہ انہوں نے حکم پر عمل، حکم کی تعلیم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ویسے مانا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں مانا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب جنہیں یہ دو چیزیں ملی ہیں، یہ پکی بات یقین کے ساتھ جان لیں، انہیں اللہ نبی ملا ہے۔ اسے ایک چیز حاصل ہوگی جس سے سارا کچھ ہی حاصل ہو جائے گا، وہ ہے ساتھ۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، برے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جب اپنی خواہش میں اپنے ساتھ رہتا ہے، اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ابے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان جنی ہے نا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ہونا کس کے ساتھ ہے؟ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو کے بڑا اونچا بننا ہے، اپنے آپ کو کوئی ولی بنانا ہے، اپنے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کا منتظر کر کے اور وہاں سے وحی وصول کر کے کوئی نبی رسول بننا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے، حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام میں ماننا ہے، ان کے ساتھ ہو جائیں گے ہم۔ اب کس کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ قیامت تک۔ اب جب ہم اللہ پروردگار کا حکم مان کر نبی رسول کی تعلیم میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، پوری جدھر ہم کائنات میں پہنچتے ہیں وہاں اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی کو ملا ہے کچھ؟ بڑی باتیں کی تھی، بڑی تلاوتیں کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، کہیں اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ اونچا مقام مجھے مل جائے، نہ اللہ کا ساتھ ہو، نہ اللہ کے بندے کا ساتھ ہو، نہ ان کی اتباع ہو، نہ اللہ کا حکم ہو، نہ وہی ہو، وہ کچھ بھی نہ ہو، بس تو ہو اور تیری خواہش ہو، تیری جنت ہو۔ اب جب تو اپنی جنت لے کر جب اپنی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کی جنت تو نہیں ہے نا، تجھے کیا ملا؟ تیرے ہاتھ کیا لگا یہ بھی تو بتا نا۔ پوری زندگی جو تو اپنی ضائع برباد کرنے پر لگا رہا، مشقتیں بھی کاٹی، مجاہدے بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، سخت سردیوں میں وضو بھی کیا، ہاتھ کیا لگا؟ ملا کیا؟ صرف ساتھ ہونے سے سارا کچھ مل جاتا تھا۔ ساتھ ہونے کا طریقہ کتنا آسان تھا، جو ہمارا بھلا اپنے حکم میں بتاتا ہے اس بھلے کو لے لو۔ بھلا بھی اتنا بڑا، قسم خدا کی بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ پورے نہیں پڑیں گے، اور فرشتوں کو منگانا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کر فرشتے بھی عاجز آ جائیں گے، اللہ اتنا اس کا بڑا استغفار ہے، اس کی تسبیح بنتی ہے، وہ تو مجھ سے وہ بھی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ پاک اپنی رحمت برکت سے نظر فرما دے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی دولت ہے فتح بیونی کے اندر۔ اب اگر کوئی محبت سے نہیں لیتا کدھر سے لے گا؟ اگر علم سے نہیں لیتا تو بتائیے کدھر سے لے گا؟ اور اگر علم محبت دو چیزیں جن کا اصل اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کا جو علم ہے، وہ یہ دو چیزیں کسی کو نہیں ملتی
تو بھنڈی لیا بھنڈی پیدا ہو جائے گی، کدو لیا کدو پیدا ہو جائے گا، بینگن لیا بینگن پیدا ہو جائے گا. تو یہ یاریاں تمہاری یہ یاریاں ہماری ادھر ہی رہ جائیں گی. ان یاریوں کا ساتھ چھوڑنا اس کے حکم میں، ان محبتوں کا ساتھ چھوڑنا نبی رسول کی تعلیم میں. اور یہی تو ہماری زندگی ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے. اس زندگی کو بھلا کے کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آنکھیں لے کر آئی تھے آنکھیں نہیں رہی، کان لے کر آئے تھے کان نہیں رہے، زبان لے کر آئے تھے زبان نہیں رہی، طاقت نہیں رہ گئی، چلنا نہیں رہ گیا، بیٹھنا نہیں رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہتا جا رہا. وہ ایک دن آنے والا ہے، سب کو چھوڑیں گے، زبردستی چھوڑیں گے، نہیں بھی چھوڑنا چاہیں گے چھوڑیں گے. لیکن اب تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اب تو یار کا ساتھ ہے، یار کا ساتھ ہے، یار کی محبت ہے. سب کو خود چھوڑا ہے بھائی، خود کو چھوڑ کے ادھر آ کے ہم بیٹھ گئے ہیں، خود کو چھوڑا ہے، جا کے اللہ نبی کے پاس پہنچ گئے، خود کو چھوڑا ہے، اپنی ہر چیز کو چھوڑا ہے، ان کو اپنا بنا لیا ہے. اور جو آج یہ ہو رہا ہے تو جو اس نے چاہا ہے وہ آج جو ہو رہا ہے کل نہیں ہوگا، وہی کل ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وہ بات ہے کہ تم سب اللہ کی طرف سے آئے ہو، تمہارا اصل اللہ ہے، ہمارا اصل اللہ ہے، ہر چیز کا اصل اللہ ہے. ہر چیز جو یرجو الی الاصل، اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اصل کو چھوڑنے کے قابل ہو. ہمارا اصل ایک ہے جو کہ ہمارا عمل ہے، اتباع ہے، وہ ہے اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم. اور ایک ہمارا ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ پہلے بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے کے بعد بھی وہی اللہ نبی رسول کا ساتھ ہے. یہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہوں گے ان سب کو بندوں کو اللہ نبی رسول کا ساتھ حاصل ہے. وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نبی رسول کا ذکر ہو گیا، ان کا ذکر ہو گیا، اور اب کن کا ذکر ہے؟ الیہ راجعون، تیری طرف واپس لوٹنے والے یہ سارے جو ہیں یہ اکٹھے ہیں. ساتھ کتنا آسان ہے، ساتھ رہنا ہے. کیوں چھوڑ کر گئے؟ جب تو چھوڑ کر جا رہا تھا تب تجھے بتایا تھا، اور جب تو نہیں آ رہا تھا تب تجھے بتایا تھا، اور جب تو واپس آ گیا تھا تب تجھے بتایا تھا. یہ ساتھ والا جو ہے اپنے ساتھی کو یہ باتیں بتاتا ہی رہتا ہے، باقی ساری باتیں فارغ ہو جاتی ہیں. آپس میں تو باتیں ہوتی ہی جا رہی ہوتی ہیں نا، کیونکہ آپس میں تو اکٹھے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی آپس کی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ تو ان کی ختم ہوتی ہیں جو مر گئے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. جو مر جائے اس کی تو بات ختم ہوگی. اور کہیں بھی کوئی چلا جائے، اگر چلو ظاہری وہ ساتھ جس کا ہے نہیں ہوگا، اس سے باتیں ظاہر ہی نہیں کرے گا، باطنی تو اس کے ساتھ باتیں ہو ہی رہی ہیں نا. یہ ایک ساتھ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بتا دیا نا اللہ نے کہ جان رکھنا کہ متقین کا ساتھ نہیں ادھر ادھر ہوتا، یہ ساتھ ہی ادا رہتا ہے. دو چیزیں نہیں ہم نے بھولنی کبھی بھی. نمبر ایک حکم اور حکم کی تعلیم سنت، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری فرما برداری ہے، یہ ہماری اتباع ہے. ہم پر فرض اللہ نبی رسول نے نافذ کر دیا تھا، حلال حرام نافذ ہو گیا تھا. ہم نے حلال حرام جو ہے جو ہم پر نافذ ہو گیا تھا، نبی رسول کی اتباع کے اندر ہم نے اس پر عمل کر دکھایا ہے جتنا ہم سے ہو سکا. کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے محبوب نبی رسول نے فرمایا تھا کہ جتنا ہو سکے اتنا کر. ہمیں اور ہمارے یار کو ایک ہی چیز ہماری مطلوب ہے، ساتھ. ہم وہ نہیں ہے ساتھی جو کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام اور تو تیرا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ بات نہیں ہے. ادھر ہم جیسے بھی ہیں ویسے ہی ہم حاضر ہیں. یہاں تو ساتھی ہے نا ہم. ایک ساتھی موٹا ہے، ایک ساتھی بیچارہ چھوٹا ہے، ایک ساتھی بیچارہ کمزور ہے، ایک ایسا ایک ایسا، کوئی بات نہیں، ساتھی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے ساتھی آ جائیں. ادھر ساتھ کی بات کی جا رہی. دو چیزیں ہوں گی، ایک فرما برداری ہے، اطاعت ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، سارا کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ حکم اللہ کا ہے، جتنا کر سکتے ہو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں کرنا. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، جتنا کر سکتے اتنا کر لو. یہ ہے اس کا معنی. اس سے کیا ہمیں موت آ جاتی ہے؟ ہم تو پہاڑوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنے والے لوگ ہیں، اور جدھر جا کے صرف نیت میں ہی ہم نے پہاڑ کو اٹھا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ رکھنا، ادھر ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اشارے سے پڑھ لو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں پڑھ لو. کوئی ہے مشکل؟ صرف ایک ہی بات ہے، یارہ نال بھارا. ہم اپنا یار نہیں چھوڑ سکتے بس، اور یار ہمارا ہمیں نہیں چھوڑ سکتا. یہ کون ہے؟ دو، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے جو اللہ نبی رسول کے ساتھ رہ سکتے ہیں. باقی ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں اگر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھیں. اگر ہم گندگی گوں غلاظت کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تو یہ ہماری مرضی ہے. اگر خوشبو پھول چمبیلی کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے. ساری چیزیں ہم اپنے ارد گرد رکھ سکتے ہیں. جنہیں آپ ساتھی اپنا رکھیں گے وہ ساتھی ہو سکتے ہیں، جن سے آپ محبت کریں گے وہ ان کے ساتھ آپ محبت میں کل ساتھ ہو سکتے ہیں. جن سے آپ محبت نہیں کریں گے وہ ساتھ ہونے کو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ساتھ ان کے لیے فائدے مند کوئی نہیں ہے، فائدے مند کوئی نہیں ہے. کیسا یہ ساتھ ہے کہ ساتھ ہو کے بھی وہ ساتھی نہ ہوئے، ساتھ ہو کے بھی ساتھی نہ ہوئے. جو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرداری میں آپ کے فرما برداری میں آپ کے ساتھ نہیں نکلے.
وہ گھر بیٹھے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ گئے. وہ گھر بیٹھے رہ گئے, صحابہ کرام جنگ میں جا کر شہید ہو گئے. فرق آ گیا واضح. ساتھ ہو کے بھی وہ ساتھ نہ رہ سکے, مارے گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. جب عمل میں ہوں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تابعداری قرآن سنت ہو, اور جو محبت علم میں ہو وہ وہی ہو جو انہوں نے ہمارے لیے پسند کیا, اپنا ساتھ. انہوں نے ہمیں اپنا ساتھ, اپنی دوستی, اپنی محبت ہمارے ساتھ پسند کی, ہمیں بھی وہی پسند. کبھی ان کو چھوڑ کر نہ جانا, کہ کبھی انہیں چھوڑ کر نہ جانا, کبھی ان کا حکم اور حکم کی تعلیم کے بغیر عمل نہ کرنا, یہ ہے معنی اس کا. یہ موٹی موٹی باتیں نہیں نا یاد اگر آپ نے رکھی تو آپ نے ایسے کیا جیسے سارا کچھ سنا ہے اور سن کے سائیں جی کے منہ پر نعوذ باللہ منا مار دیا, جو کہ منہ پر مارنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان کا, اپنے مال کا, اپنی عارضی زندگی کا مذاق اپنے ہاتھوں اڑانا ہوتا ہے. ساتھ رہنا ہے. ساتھ رہنے کا طریقہ پتہ آ گیا نا کہ حکم اور حکم کی تعلیم میں زندگی گزارنی ہے, اس کے علاوہ نہیں کچھ ماننا. اگر کسی نے کچھ مان دیا تو ان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا, چھوڑ دیا. اگر ایک بار چھوڑا تو تکلیف ہے, 2 بار چھوڑا تو اور تکلیف ہے, 3 بار چھوڑا تو اور تکلیف ہے, 4تھی بار اتنی بڑی تکلیف ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا, مر جائے گا. کدھر گئی توبہ؟ توبہ بھی وہی دیتا ہے, قبولیت بھی وہی دیتا ہے, محبت بھی وہی کرتا ہے, علم بھی وہی اپنا دیتا ہے, سارا کچھ وہی دیتا ہے. اگر یہ نہیں پڑھا تو لا الہ الا اللہ کلمہ ہی نہیں پڑھا, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ, سارا کچھ وہی کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 کام کر سکتے ہیں اگر کریں تو, ایک پتا بھی یوں نہیں کر سکتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کرنے کے قابل ہیں؟ کچھ بھی کرنے کے قابل. اگر کوئی کچھ کرنے کے قابل ہے تو مجھے ضرور بتا کر جائے کہ میں اسے بتا دوں کہ تو قابل نہیں ہے, تو قابل بنتا پھر رہا ہے. قابلیت تو یہ ہوتی ہے پھر تجھے کوئی اولاد بھی ہو جائے, یہ تو قابلیت جو بنتا پھر رہا ہے, یہ نکاح کرنے کی قابلیت ہے تیری, اور یہ تو سب میں ہی آ جاتی ہے, یہ کون سی بات ہے. وہ